الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. غیب کی کنجیاں رب کائنات ہی کے پاس ہیں، کسی کو ان چابیوں کا بھی عطا پتہ نہیں، اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ لیکن شیعیت رافضیت نے مسلمانوں کے عقائد سے کھلواڑ کیا ہے اور قرآن و سنت کے پیغام کو مٹانے کی ناروا یہودی سبائی سازش کی ہے کہ 12 امام کریٹ کیے گئے اور عقیدہ یہ بنایا گیا کہ ان 12 اماموں کو تمام تر غیبیات کا علم ہے، ماضی، حال اور مستقبل، ذرے ذرے کا علم، جنت اور جہنم کا بھی علم، یہاں تک کہ موت کب آئے گی اس کا بھی علم، اس کی بھی خبر۔ اب قرآن کو مانے، سنت کو مانے یا رافضی دسیسہ کاریوں کو تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ اصول الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261 پر ہے: وَأَعْلَمُ مَا فِي الْجَنَّةِ وَأَعْلَمُ مَا فِي النَّارِ۔ کریٹڈ امام بولتا ہے کہ جنت میں کیا ہے مجھے معلوم ہے، جہنم میں کیا ہے اس کا بھی علم ہے، وَأَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، اور جو ہو چکا اور جو ہوگا تمام کا علم میرے پاس ہے۔ اصول کافی کافی لشیعتنا، یہ وہ کتاب ہے۔ اسی طرح سے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258 پر ہے: باب ان الائمة يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختیار منهم۔ اس بات کا بیان کہ ائمہ 12 امام غائب، مقتول، مسموم، یہ جانتے ہیں کہ کب انہیں موت آئے گی اور یہ اپنے اختیار ہی سے مرتے ہیں، ان کو کوئی مار نہیں سکتا، یہ اپنی موت خود مرتے ہیں۔ اور بحار الانوار ملا باقر مجلسی کی کتاب جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 364 ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو شیعہ کے لیے سوہان روح۔ کہتا ہے: لم یکن امام الا مات مقتولا او مسموما۔ 12 اماموں میں سے کوئی ایک بھی ایسا امام نہیں جو طبعی موت مرا ہو، یا تو قتل کیا گیا ہے یا زہر دیا گیا ہے، یا قتل کیا گیا ہے یا زہر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ان 12 اماموں کو پتا تھا، ہر چیز کا علم تھا، تو زہر دیا گیا تو زہر کو کیوں نہیں جان لیا؟ چاہے کھانے میں زہر ہو یا پینے کی چیز میں زہر ہو، کیوں نہیں جان لیا؟ کیسے زہر کا گھونٹ پی لیے، کیوں نہیں بچے؟ ایسی صورت میں تو یہ خودکشی کرنے والے، سوسائڈ کرنے والے ثابت ہو گئے۔ جب زہر آلود کھانا اور پانی نوش کر لیے تو خودکشی کیے، بتاؤ۔ اور خودکشی کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ نار جہنم۔ یہ بہت ہی عجیب جملہ لگتا ہے، ذرا آپ بھی غور کیجئے کہ لم یکن امام الا مات مقتولا او مسموما۔ جتنے بھی شیعہ کے امام سب یا تو قتل کیے گئے یا زہر دیے گئے، سوچو ذرا تھا، یہ رات دن
یا حسین یا حسن یا علی چلاتے رہتے ہیں، خود زہر سے، قتل سے دنیا کو دعوے مفارقت دے دیے، اب تم کو بچانے کے لیے، تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ شیعیت رافضیت نے صوفیت کو اپنے کوکھ سے جنم دیا، اور اس کا نتیجہ یہ شرکیات، مردوں کی دعائی، مقتول سے التجا، مسموم سے فریاد۔ آج ایک صرف اشارہ بیان کر دیتا ہوں، کلینی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 462 پر ذکر کیا ہے، الکافی للکلینی، اس میں ہے ان جعدہ بنت اشعث بن قیس الکندی، سب عراقی، الکندی پندی سب عراقی، سمت الحسن بن علی، اپنے شوہر حسن بن علی کو زہر دے دی، وسمت مولاتا لہو، اور حسن رضی اللہ عنہ کی جو آزاد کردہ لونڈی تھی اس کو بھی زہر دیا، فاما مولاته فقات السم، لیکن جیسے ہی آزاد کردہ لونڈی نے پیا ویسے ہی الٹی کر دیا تو وہ بچ گئی، واما الحسن فاستمسك في بطنه، لیکن حسن رضی اللہ عنہ وہ زہر پیے، اب جب علم تھا تب بھی پی لیے، خودکشی تو کیے، اب پیٹ کے اندر وہ جم گیا، زہر جم گیا، ثم انطفت فی به فمات، اور پھر پورے جسم میں وہ زہر پھیل گیا، پھر مر گئے۔ الکافی شیخ الکلینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 462۔ اب یہ خودکشی ہے یا نہیں؟ حسن رضی اللہ عنہ یہ امام ثانی ہیں، امام ثانی، اور غیب کا علم، ما کان و ما یکون، یہ انہی شیعہ رافضیوں سے آیا ہے، یہ سب سبائی پیداوار ہے۔ مسلمانوں عقل و شعور کے ناخن لو، یہ قرآن و سنت سے بغاوت نہیں، دین کامل سے انحراف نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین صوفیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شیعیت رافضیت زدہ لوگ ہیں، رافضیت زدہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام کے شر اور فتنے سے، بد اعتقادی سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔